کلاس 6 اسلامیت، یہاں تفصیلی جوابات ہیں، لانگ کویشچنز ہیں، ان پر بات کریں گے۔ اسلامیت کی بک ہے کلاس 6۔ مدینہ منورہ کے لوگوں نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیسے استقبال کیا؟ کس طرح استقبال کیا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہونے کی خبر پہلے سے اہل مدینہ کو پہنچ چکی تھی جو مدینہ میں رہتے تھے۔ مدینہ منورہ کے سب لوگ بے چینی سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ روزانہ صبح شہر سے باہر نکل کر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتے اور دوپہر کو حسرت کے ساتھ واپس چلے جاتے۔ ایک دن وہ اسی چاہت کے ساتھ انتظار کر رہے تھے کہ کسی نے اعلان کیا جن کا تم انتظار کر رہے تھے وہ تشریف لے آئے۔ یہ سن کر اللہ اکبر کے نعرے اس زور سے بلند ہوئے کہ اور بہت سے مسلمان یہاں پہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوگا، قرار ہو کر گھروں سے نکل آئے۔ بے قرار ہو کر، یہاں بے ہے، یہ بے قرار ہو کر گھروں سے نکل آئے۔ انہوں نے آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرجوش استقبال کیا۔ مدینہ منورہ کی بچیوں نے یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوگا اشعار پڑھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ نعتیہ نہ ہو، یہ نعت جس طرح ہوتی ہے، نعتیہ اشعار جو پڑھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ ریاست مدینہ کے قیام میں مواقعات کی کیا اہمیت ہے؟ کہ ریاست مدینہ جو تھی اس میں مواقعات کی کیا اہمیت ہے کہ جو انصار اور جو مہاجر تھے ان کو آپس میں بائی جو کہا گیا تھا۔ ریاست مدینہ کے قیام میں مواقعات کی اہمیت: جب نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تو آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار صحابہ کو مہاجر صحابہ کا بائی قرار دیا۔ اس عمل کو مواقعات مدینہ کہتے ہیں، یعنی کہ جو انصار صحابہ تھے وہ مہاجر صحابہ کے بائی قرار دیا۔ مواقعات مدینہ کے شرکاء کی تعداد 90 تھی، یعنی کہ 90، ٹھیک ہے، جن میں آدھے مہاجر اور آدھے انصار تھے۔ آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک دوسرے کا بائی مددگار غم خوار قرار دیا، یعنی کہ ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوں گے۔ مواقعات مدینہ نے ریاست مدینہ کے قیام میں بنیادی کردار ادا کیا اور ریاست مدینہ کو استحکام بخشا کہ سب لوگ اکٹھے رہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمانوں کے درمیان مواقعات قائم ہو جانے سے طمانینت حاصل ہو گئی اور منافقین نے ریاست مدینہ کو کمزور کرنے کے لیے مہاجرین اور انصار کے درمیان جو منافرت یعنی کہ نفرت پھیلانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر مواقعات نے ان کی چالیں ناکام بنا دی۔ انہوں نے کہا کہ جو مہاجر صحابہ ہیں اور انصار صحابہ جو ہیں وہ آپس میں اکٹھے نہ رہیں، لیکن انہوں نے جو ایسا کرنے کے لیے جو چالیں چلی تھیں وہ ساری ناکام ہو گئی اور مواقعات جو ہے وہ کامیاب ہوا، اور مہاجر جو صحابہ تھے اور اس کے علاوہ جو ہم نے پڑھا ہے انصار جو ہے وہ آپس میں بائی بائی رہے، مددگار بنے، اور انہوں نے جو منافقین ہیں ان کی چالیں ناکام بنا دی۔ مسجد نبوی اور صفا کی درسگاہ کا تعارف اور اہمیت بیان کریں۔ مسجد نبوی کی تعمیر: مدینہ منورہ پہنچنے کے فوراً بعد نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر کا فیصلہ فرمایا۔ اس کے لیے وہ جگہ منتخب کی گئی جس کے قریب آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیٹھتی تھی۔ اس زمین کے مالک 2 یتیم بچے تھے۔ انہوں نے بغیر قیمت کے زمین دینا چاہی، لیکن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیمت ادا کر کے یہ زمین خریدی اور مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی۔
نبی کریم خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی کی تعمیر میں شریک ہوئے۔ آپ خاتم نبیین صحابہ کرام جو ہے وہ شریک ہوئے۔ آپ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دوران تعمیر اینٹیں اور پتھر اٹھاتے رہے۔ صفا کی درسگاہ کا قیام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے ساتھ ایک درسگاہ قائم فرمائی جسے صفا کہا جاتا ہے۔ اس درسگاہ میں ان مسافر اور غریب صحابہ کرام کا قیام تھا جو دین کا علم سیکھنے کے لیے وہاں جمع رہتے تھے۔ ان کا قیام و طعام مدینہ والوں کے ذبح ہوتا تھا۔ یہاں سے علم حاصل کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے کئی ممالک میں علم کے فروغ کا فریضہ سر انجام دیا۔